बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाजरीन, आज की हमारी सक्सेस स्टोरी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक इंतहाई नफीस एजुकेशनिस्ट और एक इंतहाई लर्नड एनलाइटेंड पर्सन जो कि डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान हैं। यूएमटी में वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में हेड हैं और इस वक्त उनका पैशन बेहतरीन रिसर्च प्रोड्यूस करना और उसके साथ साथ सोसाइटी में जनरली इंसानों को अपलिफ्ट करना, ये दोनों काम उनका पैशन है। तो मिलते हैं जनाब डॉक्टर शुएब परवेज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, क्योंकि हमें यूथ के लिए जो रोल मॉडल चाहिए हैं उसमें हमें लगता है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से फिट इन भी होते हैं और गाइड भी कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम अपना प्रोग्राम इससे कि आप ज़रा अपनी सक्सेस की डेफिनेशन हमें हमारे साथ शेयर करें कि आप क्या समझते हैं एक कामयाब आदमी क्या होता है। राइट जी, थैंक यू वेरी मच जी। एक तो आई एम ट्रूली ऑनर्ड, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। तो आपके अब बेसिक सवाल की तरफ, आई थिंक सक्सेस तो हमारा बेसिकली एक ही रोल मॉडल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरकत जो है, और असल आई थिंक सक्सेस आखिरत की सक्सेस है। बिकॉज कुरान पाक में खुद जा बजा आता है कि आप दुनियावी लिहाज से किसी को सक्सेसफुल देखें तो उससे ये अखज़ ना कर लें कि आखिरत में भी वो सक्सेसफुल होगा। गोया जो इस सक्सेस को, दुनिया की सक्सेस को आखिरत की सक्सेस के साथ रिलेट कर सके, हम उसको कहेंगे कि ये सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली जी। और उसमें देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मेरे ख्याल से, आई बिलीव कि अगर आपने आखिरत की सक्सेस में कुछ अपना हिस्सा लेना है तो आप दूसरों की ज़िंदगी को सक्सेस में डालें। और इसमें जो मैंने ये देखा है कि बहुत ही ज़्यादा कामयाब इंसान भी, वो भी उनकी सारी गर्दान मैं करते गुजर जाती है। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे ज़माने में ये था, मैं वो था, मैं ये था। तो ये तो हर बंदा कर सकता है। असल चीज़ ये है कि आपके जाने के बाद आपने अपने जैसे 10 कितने पैदा किए, अपने जैसे या अपने से बेहतर 10? अपने से बेहतर। अपने से बेहतर हो जाए तो फी बहा, इससे अच्छी बात क्या है जी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं से निकलना पड़ता है। मैं से निकलना पड़ता है, और मैं से निकलने के लिए आपके अंदर आजिज़ी का अंसर होना चाहिए। क्योंकि आप जितने आजिज होंगे, आप जो है मतलब छोटी छोटी चीज़ें, आपके घर में कोई रंग करने वाला आया हुआ है, आप उसके साथ बैठ के खाना खाएं, उसको मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आप छोटे छोटे मीनियल काम करें घर के, बिल्कुल। और वो मीनियल काम मीनियल नहीं रह जाते, वो आपकी अना को मारने के लिए ज़रूरी है। और जितना अना मारते जाते हैं आप, अल्लाह आपको ऊपर उठाता जाता है। यानी सक्सेस के लिए जो आप लेडर सजेस्ट करते हैं वो ये है कि अपनी आजिज़ी जो है उस पे कायम हो जाएं। Exactly. और आप दूसरों की सर्विस के लिए खुद को वक्फ कर दें तो समझें कि आप सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। यही कमाल है आपकी बात, जो मुझे आपकी प्रोफाइल के हवाले से समझ आई वो यही है कि आपने जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में राइज कर ली है, आजिज़ी, उसने आपको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आप माशाल्लाह आपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लिया, बाहर से आप बेहतरीन तरीके से पढ़ के आए। पहले हमें हमारे बच्चों को बताएं कि ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप क्या होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े पढ़ के आए हैं, उन्होंने ये अचीव किया होता है। तो उसके बारे में ज़रा बच्चों को बताएंगे क्या? जी ज़रूर। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्कॉलरशिप है, स्टेट गवर्नमेंट का। और इसमें ये हर साल, जैसे हमारे हर साल CSS होता है, PCS होता है और मुख्तलिफ मुकाबले के इम्तिहान होते हैं, सिमिलरली फुल ब्राइट का इम्तिहान भी हर साल फरवरी में कंडक्ट होता है। बट इट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम कि जिसमें आपने कोई रिटन पेपर देना होता है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप BA के बाद या BS की डिग्री के बाद एक GRE का एग्ज़ाम होता है, जो इस वक्त FCC यूनिवर्सिटी में हो रहा है। वहाँ पे आपने GRE का एग्ज़ाम लिया हो, आपका अच्छा स्कोर आया हो, मतलब 340 उसके टोटल स्कोर होता है, 310 320 तक आए हो, वो बड़ा अच्छा स्कोर समझा जाता है। उस एग्ज़ाम की बेसिस पे फरवरी में ऐड आ जाता है और अब मार्च अप्रैल एप्लीकेशन देने का टाइम होता है। आप एप्लीकेशन सबमिट करें, साथ GRE का रिजल्ट लगाएं, तो फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है। और फिर हर साल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने खर्चे के ऊपर बच्चे बच्चियों दोनों को मास्टर्स के लिए, PhD के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पोस्ट डॉक के लिए
अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। यानी बेस उसकी यहाँ का जो GRE टेस्ट होता है जो फरवरी में कंडक्ट किया जाता है, या पूरे साल में किसी भी नहीं, वक्त साल होता में है? वो किसी वक्त भी दे सकते हैं, लेकिन फुल ब्राइट की डेट फरवरी है। मतलब जैसे अभी 2 महीने बाद उनकी एग्जामिनेशन, उनका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा अखबार में, ओके तो वो आप जब भी दे सकते हैं। और वो इम्तिहान आप एक दफा दे दें, वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। और पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इनटेक पाकिस्तानी फुल ब्राइट की है। बेसिकली ये उनके एक सेनेटर थे जिनके नाम पे ये स्कीम आई 1950s में, और ये अब तक चल रही है। और सबसे ज्यादा दुनिया में इनटेक फुल ब्राइटर ऑफ पाकिस्तान की, और बहुत प्रेस्टिजियस। और इसमें आपके वालिदैन का कोई पैसा नहीं लगता। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी लकी कि मेरी एजुकेशन पे मेरे वालिदैन का एक पैसा नहीं लगा। And I have been twice a recipient of scholarship. आपकी तरबियत पे उनकी एनर्जी लगी। जी डेफिनेटली। एक्चुअली होना तो यही चाहिए ना कि आपकी तरबियत इतनी अच्छी हो जाए कि फिर आप बर्डन ना रहें, बल्कि आप एसेट बन जाएं। ये होना चाहिए। ये तो बड़ी ठीक बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो हो गया फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, सारे हमारे बच्चे सुन लें, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो GRE के लिए जिस वक्त भी अपीयर हो सकते हैं हो जाएं, और उसके बाद फिर अगर वो फुल ब्राइट फरवरी के लिए तैयारी कर सकते हैं तो दे कैन डू इट। अच्छा, आप आमतौर पर आपके जो बच्चे हैं उनको आप रिसर्च के लिए बहुत इनकरेज करते हैं कि आप रिसर्च करें, तो आप बताएंगे कि आप क्या देखते हैं जिन बच्चों को आप कहते हैं कि दे शुड कम इन दिस फील्ड, कि वो रिसर्च की तरफ आएं? क्या बुनियादी चीज़ें उनमें होनी चाहिए? बुनियादी चीज़ें तो एक रिसर्चर के लिए उसका माइंड एनालिटिकल होना चाहिए, यानी कि वो ना सिर्फ चीज़ों को सतही तौर पे देखे, बल्कि उसके अंदर क्रिटिकली एनालाइज करने की भी सलाहियत हो। और उसके लिए देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बच्चों में बहुत हद तक कम होता जा रहा है, वो एक रीडिंग हैबिट है। और वो रीडिंग हैबिट, मतलब आई रिमेंबर द डेज के दिन का आगाज़ कुरान से हम किया करते थे। एक आदत होती थी आयात पे गौर करने की, तफहीम पढ़ने की, फिर यूनिवर्सिटी स्कूलों में जाना, लाइब्रेरी में जाना, बुक विदड्रॉ करनी, पढ़ना उनको, फिर वालिदैन के साथ कोई फलसियाना बात होती थी। अब तो हर चीज़ आपने ये इतने से डब्बे में बंद कर दिया और एवरीबडी इज ग्लूड, और उससे मिसगाइडेड हो बहुत ज्यादा। आप तो जब अपने बच्चों को बता रहे होते हैं या हमारे पेरेंट्स हमसे बात कर रहे होते थे, तो वो हमारा माइंड रीड कर रहे होते थे कि हम उनको रिसीव कैसे कर रहे हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली हमें जवाब दे रहे होते थे। जबकि ये तो एक अपनी मर्जी का जो हम पे इम्पोज करना है सारी दुनिया के वो वाले माइंड जिन्होंने समझे कि एक अपने आप को बड़ा समझ लिया हुआ है, उन लोगों ने हमें ये इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि इनसे आंसर लो, जो कि आंसर इनकम्प्लीट और अनसफिशिएंट होता है। और रिजल्ट डिससैटिस्फैक्शन होती है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो डिक्टेटेड नॉलेज है। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च आप उनको देते हैं जिनका माइंड एनालिटिक और फिर जी और फोकस कर सकते हैं, फोकस कर यानी मुझे लगता है कि हमारी नई जनरेशन को ये भी बड़ा मसला है कि उनका स्पैन ऑफ फोकस जो है ना, यानी फोकसिंग स्पैन, वो बहुत लिमिटेड हो गया हुआ है। उसमें मुझे आपसे मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं कि इस स्पैन को कैसे इम्प्रूव करें बच्चे। इसमें आई थिंक मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, और वैसे मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि आप लोग मल्टीटास्किंग करना बंद कर दें। हाँ, अब देखिए, हमारा जो बच्चा है या बच्ची है, वो सुबह कहीं जॉब भी कर रहा है, उसने इस यूनिवर्सिटी भी जाना है, वापसी पे उसने कहीं ट्यूशन भी पढ़ानी है, फिर उसने कोई घर के काम भी करने। अब रात को थके हुए ब्रेन के साथ वो कहता है 11 बजे मैं कोई एनालिटिकल माइंड बना लूं। और मजे की बात ये कि जिसको जरूरत नहीं भी है, देखिए एक बच्चा ऐसा है जिसको वाकई जरूरत है कि उसकी नौकरी पे घर चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर फन से और एक सेल्फ मेड एक और सा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आ गया कि जो कि सेल्फ मेड होता भी नहीं है, कोई भी नहीं होता। और उस कॉन्सेप्ट को लेके फिर आप जी नहीं, मैं आई वांट टू बी ऑन माय ओन। बिल्कुल। और उसमें आप देखें, आप अंडर परफॉर्म करते हैं। अब पोटेंशियल आपका इमेंस है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को इमेंस पोटेंशियल दी, लेकिन आप कम पे अपने आप को सेल कर देते हैं। तो क्यों आप मल्टीटास्किंग करते हैं जब आपके लिए एक एक्सीलेंट कैरियर इंतजार कर रहा है? फोकस करना जरूरी है। फोकस करें, टाइम दें, टाइम स्पेंड करें, कुर्सी मेज पे बैठिए, और फिर उसके बाद आप देखें कि सब हो सकता है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी भी रिसर्च को आप बाहर से मनवाएं। बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे रिसर्च जर्नल्स या रिसर्च की जो
ہماری کوالٹی ہے وہ بہت ہی ڈسمل ہے, بہت ہی بری ہے. تو اس کو کیسے آپ چیک کریں گے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے سجیسٹ کریں. اس کو تو دیکھیے جی, آئی تھنک اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی جرنلز نکلتے ہیں, جتنے بھی رسالے, ادبی نہیں رسالے, اسکالرلی رسالے جو نکلتے ہیں, اس کے اندر ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جائے. اس وقت حال یہ ہو رہا ہے کہ اب آنیسٹلی اگر میں آپ سے بات کروں کہ میں کسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں, اگر میرا کوئی جرنل ہے تو آپ کے سارے آرٹیکل میرے جرنل میں چھپیں گے, میں 10 کا پلندہ آپ کو دے دوں گا, آپ چھاپیں گے, آپ بھی ڈسٹنگوش پروفیسر بن جائیں گی, میں بھی بن جاؤں گا. تو یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یورس. تو اس میں کون سی ریسرچ ہونی. تو اس لیے میں نے تو اپنا سارا کام ہی باہر کیا, اور باہر آپ یقین کریں کہ 1.5-2 سال کا وہ رگڑا لگاتے ہیں. وہ ایسے نہیں آپ کا آرٹیکل لیتے, ریفائن ہوتا ہے, ریویو ہوتا ہے, پروسیسز ڈالتے ہیں, اور اس حوالے سے ریسرچ آگے چلتی ہے. ویسے بھی یہ تو اصل میں کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی, ٹورڈز لائف, اور جو آگے چلنے کا سلسلہ ہے یہ وہ ہے. تو ہم اگر اسی میں کمپرومائز کرتے جائیں گے تو پھر ہمارا تو آگے جانے کا سلسلہ بند ہو جائے گا. تو تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات کر لیں. آپ کے گھر میں کس کی سب سے زیادہ چلتی ہے, کس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کی محبت ہے, اور کس کی سب سے زیادہ چلتی ہے گھر میں؟ رائٹ جی, کافی ویسے یہ آئی تھنک مشکل سوال ہے, کیونکہ اگر ماں کا کہیں تو بیگم ناراض, بیگم کا کہیں تو ماں ناراض. بٹ اینی ویز اب پہلے تو وی ور 4 brothers and sisters. میری شادی سے پہلے کی اگر آپ بات کریں تو فادر ور ویری اسٹرکٹ. My father recently died in 2019. He belongs to Pakistan Railways میں وہ تھے, اور بڑے اچھے اور آنیسٹ اور اپرائٹ بیوروکریٹ جیسے ہوتے ہیں. تو بڑی ہماری اچھی ٹریننگ ہوئی, مطلب ان کا شوق شروع سے تھا مجھے اچھے اداروں میں پڑھانے کا. کریسنٹ میں پڑھایا, پھر کیڈٹ کالج حسن عبدال گیا, پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور, اور پھر آگے کولمبیا یونیورسٹی, پھر لائڈن یونیورسٹی آلسو. تو ہی ریئلی از اے ویری کیریئر اورینٹیڈ پرسن. تو ان کی طرف سے اسٹرکٹ ڈسپلن, آنیسٹی, ٹروتھفلنیس, کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ, کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی تم نے سچ بولنا ہے, یہ ان کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ ہی واز دی موسٹ اسٹریٹ فارورڈ پرسن ان ریلویز ہیڈ کوارٹر. اور میری ماں کی طرف سے, والدہ کی طرف سے نماز اور قرآن آیا. انہوں نے یہ کہنا کہ بھائی یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے, تو تم لوگوں نے نمازیں نہیں چھوڑنی, قرآن نہیں چھوڑنا. تو وہ ہم میو گارڈنز میں رہتے تھے اور سائیکل پہ نمازیں پڑھنے جانا مسجد میں. تو وہ شروع سے الحمدللہ بڑا ایک اچھا ایک انوائرمنٹ دیکھا, اور کلب لائف بھی تھی میو گارڈن میں, اچھے دوست بھی تھے, کریسنٹ میں بھی, حسن عبدال میں بھی. پھر اس کے بعد آئی گاٹ اسکالرشپ فار ڈیورنگ مائی میٹرک آلسو. FSC میں بھی میری 8th پوزیشن تھی, حسن عبدال میں, پنڈی بورڈ میں. پھر آئی واز آن میرٹ, آئی واز ایڈمیٹڈ ایٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج. تو میں نے اسٹارٹ ادھر سے کیا. پھر 2 سال بعد I thought کہ میڈیسن از ناٹ ٹو مائی لائکنگ. So and I think I made decision very very bravely without looking back. یہ بھی میں یوتھ کو ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ جب اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا, تو یہ نہ سوچیں کہ ifs and buts میں نہ پڑیں. دلیری سے اندر کی آواز سنیں, جہاں پہ آپ کی انکلینیشن ہو رہی ہے. میری انکلینیشن میڈیسن کی طرف نہیں بن رہی تھی, حالانکہ میرے میرٹ کے اوپر علامہ اقبال میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. I left that. The whole family, I mean the extended family said کہ یار تم کیا کر رہے ہو, ڈاکٹر بننا ہے, اب BA MA کر کے تو چپڑاسی بھی نہیں لگو گے. I said کہ نہیں, I will do it. تو پھر الحمدللہ خالد آفتاب صاحب was VC, میرا وہاں پہ BA ہوا, ماسٹرز ہوا, ادھر بھی میری 3rd پوزیشن آئی. پھر I was into government service. ماسٹرز آپ نے کس میں کیا؟ ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں تھا. ہاں جی, BA میں بھی پولیٹیکل سائنس اینڈ جرنلزم تھا, اور پھر ہمارا 2nd بیچ تھا جس کو GC نے ڈگری دی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جو ڈگری تھی, ہمارا 2nd بیچ تھا جو ماسٹرز کی اس کو ملی. پھر میں نے جیسے ہوتا ہے ٹرینڈ PCS اور CSS والا, CSS میرے سارے کوالیفائڈ تھے, ریٹن بھی اور انٹرویوز بھی, لیکن میری ایلوکیشن نہیں ہوئی. I qualified, I didn't fail, لیکن I didn't get any allocation. PCS میں میری 1st پوزیشن تھی. پھر I joined پنجاب گورنمنٹ, اور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا پاپولیشن ویلفیئر میں in 2003. تو جب پہلا سیلری چیک آیا وہ 6,210 روپے تھا. So I went to my father. He was retired at that time already. 2001 میں وہ ریٹائر ہو گئے تھے, and we were living at سبزہ, سرکاری مکان وغیرہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا جی یہ 6,210 روپے تنخواہ آئی ہے, گریڈ 17 کی, اس میں کیا گزاری ہے. already married also that time. میری شادی ہو چکی ہوئی تھی اور ایک بچہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا یار تم نے مجھے نہیں دیکھا, میری 400 روپے تنخواہ تھی جب تمہاری ماں سے شادی ہوئی. That was in 1971.
اور 1971 سے لے کے اب تک دیکھ لو بچے پڑھے ہی ہیں نا اچھی جگہوں سے, کوئی بھوکا تو نہیں رہا نا, تو تم بھی گزارا کرو. I told my father کہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ویسے بھی مجھے لگتا ہے لائف فاسٹ فارورڈ موڈ میں جا چکی ہے تو لوگ یہ کر نہیں سکتے. تو پھر یہ ہوا کہ there I think my father-in-law he was also a retired bureaucrat. وہ DMG میں تھے, پیرزادہ رفت نواز, اور فرسٹ کامن کے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ he was very articulate, very honest, dead honest person. انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ یار تم میرا DMG میں ہو کے ہوک اینڈ کروک میں نے نہیں کبھی کرنا تھا, تو حق لال میں میرا کوئی خاص کام نہیں ہوا, تو تم اکیڈیمکس کو اپنا کیریئر بناؤ. اور اس وقت مشرف دور میں اسکالرشپس آ رہے تھے, تو اوپن میرٹ پہ تم اپلائی کرو. سو آئی اپلائیڈ اینڈ دیر آئی تھنک مائی وائف آلسو ہیلپ می اے لاٹ ان GRE. میری بیوی نے مجھے GRE کی تیاری کروائی, اسپیشلی جو انگلش کا پورشن ہے. تو انہوں نے پھر تیاری کروائی اور آئی گاٹ تھرو. میرا پھر ہالینڈ میں لائڈن یونیورسٹی میں PhD میں ایڈمیشن ہو گیا HEC کے اسکالرشپ پہ. سو اور پھر آئی وینٹ ٹوگیدر ود مائی فیملی. یہ بھی الحمدللہ ہمارا فیصلہ تھا. یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. اگر اس طرح آپ چھوڑ کے پیچھے آگے جاتے ہیں تو بڑے مسائل بہت. اور دیکھیں آپ کا بانڈ ہی اسٹرینتھن جو ہے نا وہ ساتھ جانے میں اور وہاں کی جو ہارڈ شپ بھی ہوتی ہے اس کو اکٹھے برداشت کرنے. دیکھیں اصل ریلیشن شپ ہے ایڈورسٹی میں آپ کا پارٹنر کیسے آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو ہر کوئی رہ لے گا, ہر کوئی آ جائے گا. لیکن ایڈورسٹی میں ہاؤ دیٹ جینٹل مین اور دا وومین اور یور اسپاؤس لیوز ود یو, دیٹ از دی ٹیسٹ آف ٹائم. لیکن اس کی قدر کوئی کرتا. اور اس کی قدر یہ کی کہ آپ میری بک کی اکنالجمنٹ دیکھیں, ہر جگہ میں نے اپنی بیوی کو اکنالج ضرور کیا کہ تمہاری وجہ سے تم نے مجھے موقع دیا اور تم میرے ساتھ رہی, آئی ایم انڈیٹڈ ٹو یو. جی. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ تھا کہ وی کیم بیک, اور بڑا اچھا ہمارا رہا ہالینڈ کے اندر, بہت اچھا اسکالرشپ تھا. اینڈ HEC کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگوں کو اسکالرشپس دی. مطلب ایسی سٹوریز تھیں, بیوہ ماں کا بچہ, بالکل یتیم, سفارش سے لینا دینا کوئی نہیں, سب لوگ فارنرز نے ہمیں انٹرویو کیا اور پھر باہر بھیجا, اور بڑے جینون کیسز تھے. اب پھر نظر بھی آئے, وہ پھر یہ تھا کہ الحمدللہ مطلب آل کیم بیک اینڈ سم ڈیڈنٹ کیم بیک آلسو. کچھ لوگ نہیں چلے گئے, گرینر پاسچرز کی طرف چلے گئے, بٹ اینی ویز وہ اسکیم بہت اچھی تھی. سو آئی کیم بیک, آئی جوائنڈ پنجاب یونیورسٹی, اور اس کے بعد پھر مجھے پبلک سیکٹر کا وہ پرابلم بڑا جو ہے نا وہ میں نے قریب سے دیکھا. یہی جو پرابلم ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ جعلی قسم کی ہے, جینوننس اسکالرز میں ہے نہیں ہے, ٹیچرز کی ایگو ہے, اسٹوڈنٹس کو ساتھ جیل نہیں کرتے, اور وہ مافیا کی طرح بن گیا گروپ نا, تو پھر آپ ان کے ساتھ فائٹ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر بہتر ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ جہاں سے لوگوں کو آپ فائدہ دے سکتے ہیں وہاں چلیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں مجھے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں LSE میں گیا پہلے, لاہور اسکول آف اکنامکس. 4 سال میرے بہت اچھے گزرے, اور وہیں پہ مجھے پھر ایک دوسرا میجر بریک ملا کولمبیا یونیورسٹی کا فل برائٹ کے اوپر. تو میری PhD HEC کی اسکالرشپ پہ تھی اور میرا پوسٹ ڈاک فل برائٹ پہ تھا, اور وہاں پہ بھی میں فیملی کے ساتھ گیا. وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. فلوریڈا میں آپ پھر رہے؟ جی میں نیو یارک میں رہا. نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی تھی, آئیوی لیگ, وہاں بھی الحمدللہ بڑا اچھا رہا. بکس میں بھی. آپ کا کچھ فلوریڈا سے وہ میری واپسی جب میں UMT آیا, پھر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہیڈ کے طور پہ کہ اب تم کیا ڈفرنس کریٹ کر سکتے. دیکھیں نا یہ ساری پچھلی گردان میں کے اوپر تھی, اب ہم سے سٹارٹ کرو. تو ہم سے جب سٹارٹ کرنے کا موقع مجھے 2016 میں ملا. 16 میں آئی واز دی ہیڈ آف پولیٹیکل سائنس. پھر میں نے ایک دماغ میں سوچا کہ یار اب اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا, چاہے میں ادھر سال رہوں 2 سال, اور الحمدللہ مجھے 5 سال پورے ہو رہے ہیں. اینڈ دی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن گیو می فری ہینڈ کہ تم نے اس کو اسٹیلر ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, تمہاری ڈسپوزل پہ ساری چیزیں. کوئی میرے ڈپارٹمنٹ میں سفارش نہیں ہے, کوئی انفلوئنس نہیں ہے, کوئی ادھر نہیں کرتا, اور الحمدللہ ہم ایز اے ٹیم چلیں. میں نے تمام رفقا کار کو بلایا, میں نے کہا یار یہ 15 بندوں کی ہماری فیکلٹی ہے کہ بھئی آپ لوگ اس کے بارے میں کیا ویژن رکھتے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پروگرامز کو صاف کیا, پھر لائبریری کو ہم نے ایکوپ کیا کہ وہاں پہ جو ہے نا بکس ہوں کہ لوگ پڑھ سکیں. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے اوپن ڈور پالیسی کہ جس اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے وہ آ کے ڈسکس کریں اور آگے چلیں. اور پھر ریسرچ کو ہم نے انٹرنیشنلی کیش کی. مطلب اس کا آپ یہ ڈویڈنڈ دیکھیں کہ الحمدللہ ایک کیلنڈر ایئر میں اس سال 2020 میں
ہم لوگوں کی 3 کتابیں راؤٹلیج سے پبلش ہوئی ہیں, اور راؤٹلیج جو ہے دنیا کا سب سے بڑا پبلشر, اور نہ صرف میری, 2 اور لوگوں کی بھی. اور الحمدللہ اس کی ایتھکس یہی ہیں کہ ہم ٹیم ورک کے طور پہ چلتے ہیں. اس کے بعد I invited all my colleagues at my home. ان کو میں نے کھانا دیا, ان کے گھروں کے مسائل بھی میں جانتا ہوں, وہ میرے گھر کے مسائل جانتے ہیں. کلوز بانڈ بن جاتا ہے. اس میں دیکھیں اگر بہت ضروری ہے کسی بھی ادارے کو آگے چلانے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اور اس حوالے سے آئی تھنک الحمدللہ سو فار از سو گڈ. بچے بھی محنت کر رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ترقی اسی طرح دیتا کہ ہمارے پی ایچ ڈی کے پروگرام میں سٹنگ بریگیڈیئرز اور میجر جنرل تھا میرے اسٹوڈنٹ ہیں, حالانکہ عمر میں وہ ہمارے سے 10 سال بڑے. لیکن بس یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اس طرح کے چیزوں میں انوالو کریں جس سے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے, آپ نے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اس میں ان کو انڈکٹ کیا ہوا ہے, تو یہ تو بہت فائدے مند چیز ہے. چلیے جاتے جاتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ انسپائر کس سے ہیں؟ میں بیسیکلی تو دیکھیں سب سے بڑی جو میں نے جیسے آپ سے اسٹارٹ میں کہا انسپریشن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب بحیثیت آپ انسان لے لیں, شوہر لے لیں, بیٹے کے لے لیں, باپ کے لے لیں, مزدور کے لے لیں, لیڈر کے لے لیں, اسٹریٹجیشن سے لے لیں, کوئی اینگل بھی لے لیں, تو ہی از دا ون جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو سب کچھ ملتا ہے. اور آئی تھنک ہی از دی الٹیمیٹ رول ماڈل. ہی از الٹیمیٹ رول. پھر میرے along مائی جن کو میں نے دیکھا فزیکلی, میں فادر سے انسپائر ہوا, آلدو میرے ساتھ ان کا بانڈ کوئی اتنا پیار محبت والا نہیں تھا. مطلب جو ہماری جنریشن کے پیرنٹس تھے وہ بہت زیادہ پیار اس طرح نہیں کرتے, لیکن ان کے اندر بہت وہ ہوتی تھی, کیئر ہوتی تھی. پتا انہیں سب کچھ ہوتا تھا کہ یہ کس جگہ سے بول رہا ہے, کیا اس کا معاملہ ہے. لیکن وہ ہماری اس جنریشن کے بچوں کی طرح, ہمارے جو ہم پیرنٹس ہیں ان کی طرح پیار محبت اور پیمپر نہیں کرتے تھے. تو وہ ان سے میں بہت انسپائر ہوں. پھر یہ کہ میرے فادر ان لا کا بھی بڑا شیڈو ہے میری کیریئر کے حوالے سے. I consider him to be my own father. انہوں نے بھی مجھے بیٹوں کی طرح پیار دیا. my mother in law. پھر میری وائف نے میرا بہت ساتھ دیا. اگر آپ آنیسٹلی پوچھیں کہ اس نے جو ہے she didn't know about any budget making کہ اس کو کیسے کرنی ہے. وہ بھی ظاہر ہے کہ فیڈرل سیکٹری کی بیٹی تھی, اس کو یہ عادتیں نہیں تھیں, لیکن she made sure ہم نے یہاں سے کوئی پیسہ نہیں منگوایا during our PhDs and post-doc. ہم نے اسی اسکالرشپ میں گزارا کیا. and my wife made sure کہ بھئی تمہارا کام یونیورسٹی میں جانا ہے, روز جانا ہے, اور میرا کام بچوں کو سنبھالنا اور گھر کو کرنا. اور اس نے کیا. بڑی اچھی بات ہے, اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور الحمدللہ اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے ان کا ساتھ دیا. یہ تو بہت ضروری ہے. کامیاب آدمی جو ہے, کامیاب آدمی, کامیاب عورت, اس کو ضرورت ہوتی ہے ساتھ کی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات ایسے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے, ہر عورت جو کامیاب ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی آدمی ہوتا ہے. یہ ویسے ورثہ ہے. اور بیسیکلی وہ بچے کامیاب رہتے ہیں جن کے پیرنٹس میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے, تو پھر وہ جنریشن ٹو جنریشن سکسیس سٹوری چلتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بچوں کے لیے پیغام بتائیں کہ آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے تاکہ وہ بھی کل کو ڈاکٹر شعیب پرویز کی طرح یہ باتیں کر سکیں, بتا سکیں, اور بچوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. نہیں ماشاءاللہ, آئی تھنک کہ مجھے تو ایمولیٹ یہ کیا کریں گے, یہ ماشاءاللہ میرے سے بھی زیادہ آگے جائیں گے. یوتھ ہیز گاٹ انف پوٹینشیل. بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ. روز میری ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. میرا ان سے صرف یہی ایک کہنا ہے کہ ایک سپریم ڈائٹی کو نا سمجھ لیں کہ ہی از دی اونر آف آور لائفس. اور دیکھیں یہ کووڈ کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کووڈ جو ابھی ہم نے دیکھا اور اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں انسان کو اپنی حقیقت پتہ لگ جانی چاہیے. اور اب بھی اگر کسی بندے کی آنکھ نہیں نہ کھلتی کہ اللہ رحم کرے, یہاں بیٹھے ہوئے باہر چلتے ہوئے ایک انویزیبل چیز اس کی ساری باڈی کو ختم کر سکتی ہے, تو پھر وہ کبھی آنکھ نہیں کھول سکے گا. وہ قیامت کے دن ہی اس کو حقیقت کا پتہ لگے گا. تو انسان کو یا یوتھ کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ جو ساری چیزیں چلا رہا ہے, تو اس کو اپنا بنا لیں اور اپنی لائف کو لائن اپ کر دیں اس کے تحت. پھر دیکھیں کہ دنیا کیا چیز ہے. 7 دنیا بھی ہوئی نا تو نام ان کا ہی بنے گا.
بالکل بالکل, کوئی ان کو سرپاس نہیں کر سکے. بالکل کوئی نہیں کر سکتا, بالکل ٹھیک بات ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, میں نے بہت ہی انجوائے کیا آپ کی باتوں کو, کیونکہ یہ میرے سے بھی متعلق باتیں تھیں اور میری فیلڈ سے متعلق تھیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری ینگ جنریشن بھی ان ساری باتوں سے بہت کچھ سیکھے گی. جو میرا مقصد ہے اس سے وہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے مہمان نے ہمارے بچوں کو جو سب سے امپورٹنٹ بات بتائی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ زندگی کا کرکس ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے کریٹر سے تعلق اسٹرانگ کر لیں. آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے ہمارے ارد گرد, یہ اللہ نے کسی مقصد کے تحت آپ کے ارد گرد بنایا ہوا ہے. اس کو سمجھیں, اللہ سے کنیکٹ کریں, اس کے سامنے سرنڈر کریں, اور اس کے بعد فوکس کر کے, یعنی آپ کو اپنی زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ سے نکلتے ہوئے فوکس کر کے اپنی جو اٹین کرنا چاہتے ہیں آپ, جو اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ پوری طرح سے کمیٹڈ ہو جائیں. یہ دو باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آئی ایم شیور کہ کوئی آپ کو کبھی ناکام نہیں کر سکتا. اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویمن کیئر سینٹر اور میں ہوں نسرین خان. ہمارا آج کا پروگرام سکسیس سٹوری.